شامل ہوئے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ثبوت ہے کہ پولیس اہلکاروں نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کو سنا۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ بانی کی بم پھینکنے کی ہدایت کو پولیس اہلکاروں نے سنا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ناظرین، اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں جانب سے ہی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا تحریری مطالبات آتے ہیں۔ اعجاز الحق نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں مذاکرات میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اعجاز الحق نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کا مذاکرات کے لیے تیار ہونا بڑی پیش رفت ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا فرمایا۔ اب یہ بات آپ کی بالکل میں درست سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ماضی کے اندر این آر او ہوا یا پھر جو ڈیل ہوئی، ان دونوں ڈیلز کے اندر گارنٹر موجود تھے اور ان گارنٹرز کی وجہ سے ہوئی۔ مطلب ایک نواز شریف صاحب کے وقت سعودی عربیہ گارنٹر تھا اور محترمہ بے نظیر کے وقت پہ امریکنز گارنٹر تھے، لیکن جو انہوں نے گارنٹی دی تھی پر اس پہ پورا نہیں اترے۔ وہ انہوں نے یہ مشرف صاحب کو کہا تھا کہ دین she comes back and you remain as the president of the country، لیکن پھر وہ جب بات چیت نہیں بنی تو گارنٹر بھی پھر اتنا But she died also نہیں آ سکا۔ تو موجودہ صورتحال میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ گارنٹر نہیں ہے۔ یہ آپ نے ضرور کہا کہ اس وقت کوئی گارنٹر نہیں ہے، لیکن معاملات جب آگے چلیں گے، بات چیت ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ کس طرح سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سر 31 جنوری ایک ڈیڈ لائن، دوسری ہمارا یہ تحریک انصاف کے میں آپ کو بیان بازی کی حد تک جو اب تک سامنے آیا ہے، وہ کہتا ہے 31 جنوری ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ کل ہم ان کو لکھ کے دیں گے کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، نہیں مانیں گے تو مذاکرات ختم۔ یہ بڑی ایبسولوٹ ٹرمز میں بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی کہ ہم یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے۔ اب نون کی طرف سے بھی جواب آنا شروع ہو گیا کہ اگر آپ نے پھر یہ کرنی ہے، یہ ڈو یو تھنک کہ مجھے تو جو ابھی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے، اور